جب ہم اخلاقیات کی جنرل ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ بنتی ہیں: ہماری اقدار کا، ہمارے جو اصول ہیں پرنسپلز ان کا، اور جو ہمارے عقائد ہیں یعنی کہ ہمارے بلیفز۔ اگر ہم ان تین چیزوں کو جمع کریں تو ہمارے سامنے اخلاقیات کا مجموعہ سامنے آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، اسی مجموعے کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں، نیکی کس چیز کا نام ہے اور بدی کس چیز کا نام ہے۔ یہی وہ اخلاقیات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے فرد کی رہنمائی کرتی ہیں اور پھر ان افراد کی رہنمائی کے بعد پورے معاشرے کی یہ رہنمائی کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ قرآن پاک میں یا اسلام میں جو اخلاقیات ہیں یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہیں اور ہمارے اعمال کا بھی حصہ ہیں۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے روحانی سفر میں اخلاقیات کو لازمی قرار دیتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ انسان کی کردار سازی میں اخلاقیات کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اگر یہ اخلاقیات نہیں ہیں، نہ ہی انسان کا روحانی سفر جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو نہ ہی انسان کا کردار جو ہے اس کی کردار سازی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اخلاقی تصور کو دیکھتے ہیں تو اخلاقی تصور میں تقوی کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے۔ اب یوں کہہ لو کہ ہائٹ آف morality جو ہے اسلام کے اندر وہ تقوی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری اسپرچول پیوریفیکیشن ہے وہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تقوی جو ہے وہ اخلاقیات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنی بھی اسلام کے اندر جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ بھی تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگین تقوی جو ہے وہ اخلاقیات کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اسپرچول پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں یا کردار سازی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو عوامل ایسے ہیں جو کسی بھی انسان کو اڈاپٹ کرنا ہوتے ہیں، اختیار کرنا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو اخلاقی خوبیاں پیدا کرے جسے ہم مورل کوالٹیز کہتے ہیں، اور دوسرا عمل جس کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے اخلاقی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا جسے ہم مورل ایولز کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے اوپر قرآن پاک میں ہمارے پاس مکمل جو ہے ایک ضابطہ موجود ہے۔ جہاں قرآن مورل کوالٹیز کی بات کرتا ہے وہاں قرآن مورل ایولز کی بھی بات کرتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے مورل کوالٹیز کی، کہ کن اخلاقی خوبیوں کے بارے میں قرآن جو ہے وہ زور دیتا ہے جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو وہ خوبیاں بہت پسند ہیں۔ اب قرآن کی کچھ آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح ایک آیت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب عاجزی جو ہے، ہمبلنس جو ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ والی خوبی کسی بھی انسان کے اندر پسند ہے۔ اب مزید ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور مورل کوالٹی کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک مورلی پیوریفائی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو کسی بھی صورت جو ہے وہ غلط کاری کا شکار نہیں ہوتے۔ اسی طرح چند اور اخلاقی خوبیاں ہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ جو ہے چند آیات میں کچھ یوں بھی کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب پیسہ جو ہے یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اخلاقیات کے حوالے سے، کیونکہ پیسے کے ذریعے جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب جہاں تک اسلام میں زکوٰۃ کا تعلق ہے، یہ اسلام کے اندر ایک اوبلیگیٹری چیریٹی ہے جو اس نے ہر حال میں دینی ہوتی ہے کسی بھی مسلمان نے، اگر وہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی ایک اسپرچول پیوریفیکیشن کے لیے۔ اسی طرح جو آپشنل چیریٹی ہے وہ اس میں بھی پوری توجہ دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں علی حبہ، جو اللہ تعالیٰ کی حب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دیتے ہیں۔ کن کو مال دیتے ہیں؟ ذوی القربہ، کہ جو قرابت دار ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں ضرورت مند،
ان میں مال تقسیم کرتے ہیں، یتیم جو ہیں ان کو مال دیتے ہیں اپنا، جو مساکین ہیں ان میں مال تقسیم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرتے ہیں، والسائلین، اور جو سوالی ان کے پاس آتا ہے اس کو بھی وہ خالی نہیں لوٹاتے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں وہ مال دیتے ہیں، یعنی کہ جو غلام ہو ان کو آزاد کرنے میں وہ مال دیتے ہیں، جس کی مثال آج کل اس کے متبادل یوں لے لو کہ ایسے لوگ جو بیچارے جو غریب ہیں اور وہ طرح طرح کے اپنے حالات کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی کچھ یوں مدد کرتے ہیں ان کا قرضہ اتارنے میں۔ تو یہ ساری جو ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کو اخلاقیات کی طرف لے کر جاتی ہے چیزیں، اور ان کے مورل کریکٹر کو جو ہے وہ بلڈ اپ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے والدین پر وہ احسان کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی اسلام کے اندر ایک اخلاقی پہلو سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو اپنی مورل پیوریفیکیشن کرتے ہیں، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ بھی حالات ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں اس بات پر غور کریں کہ شکر ادا کرنا ہمارا ایک مورل جو ہے وہ ایکشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو باقی کام تو کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، فضل پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، تو اٹ مینس دیٹ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت بھی نہیں کر رہا۔ یہی وہ بات ہے جو شروع میں نے کہی کہ اسلام کے اندر اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں اخلاقیات کو ایمان اور عمل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ صبر اور برداشت یہ بھی ایک بہت بڑی مورل کوالٹی ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ جو لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تنگ دستی کی حالت میں بھی، دکھ درد کی حالت میں بھی اور لڑائی کی حالت میں بھی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ اب یہ وہ تمام اخلاقی خوبیاں ہیں کہ جو ایک انسان کی مورل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کو ذرا ہم اپ کرتے ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یقیناً قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو اخلاقی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بیسیکلی بنیاد بنتی ہے انسان کی مورل گروتھ کی۔ اب جس طرح قرآن پاک عاجزی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد لغو باتوں سے بچنے کا ذکر کرتا ہے، اور چیریٹی دینے کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ اوبلیگیٹری چیریٹی ہو یا آپشنل چیریٹی ہو۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذکر کرتا ہے، امانت داری کا ذکر کرتا ہے، وعدہ وفا کرنے کا وہ ذکر کرتا ہے، والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ صبر کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی وہ مورل کوالٹیز ہیں جو بیس بنتی ہیں کسی بھی فرد کی مورل گروتھ کے لیے اور اوور آل کسی بھی معاشرے کی مورل گروتھ کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان مورل ایولز کی، ان اخلاقی برائیوں کی جن سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی مورل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مورل ایولز کو ختم نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہماری مورل گروتھ نہیں ہوگی۔ جس طرح سورۃ الحجرات کی ایک بہت ہی اہم آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اب یہ قرآن کی کتنی خوبصورت آیت ہے، اس آیت کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے میں کہیں بھی کسی بھی جگہ، دو گھروں میں، دو دوستوں میں، دو تعلقات رکھنے والے لوگوں میں جو ہے یہ فساد کا سبب بنتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی اخلاقی برائیوں کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ مثلا
ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی فساد کی وجہ بنتی ہے کہ جب یتیم کا مال جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، وساء سبیلا، کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ناپ تول کے حوالے سے بھی کہتا ہے ویل للمطففین، کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں کہ قرآن کتنی خوبصورتی سے کسی بھی فرد کی، کسی بھی انسان کی، اس کی مورل گروتھ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ اس کے اندر مورل کوالٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر وہ مورل ایولز کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے۔